والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نوجوانان ملت، بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، آج کا یہ پروگرام اس نسبت سے یہاں منعقد ہے، اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو واضح طور پر یہ معلوم ہونا چاہیے یہ ملک، اس ملک میں جب سے اسلام آیا اور یہاں مسلمان بسنے لگے، اس سے قبل سے ہی مسلمانوں کی حکومت کا تانا بانا بنتا گیا، اور اسلام کے آنے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی خصوصیت اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ محبت و اخوت، ان کی ایمانداری، ان کی شجاعت و بہادری، اس بنیاد پر اس ملک میں مسلمان تقریباً 800 سال تک حکومت کرتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس ملک پر زبردستی کسی پر قبضہ کر لیا ہو اور اس کی حکومت کو اپنا لیا ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہاں کے بسنے والے دوسری قوم کے لوگوں نے مسلمانوں کو دعوت دے کر بلا کر حکومت ان کے سپرد کیا تھا۔ یہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بات کروں، لیکن ایک زمانہ آیا اس دنیا کی مذموم قوم، بدترین قوم، جسے آپ انگریز کہہ لیجئے، جسے قرآن کریم نے یہودیوں کا لفظ استعمال کیا ہے، ان کی نظریں بد پڑی اور 1600 عیسوی میں اس نے یہاں قدم جمایا، اور 50 سال کے قریب ہوتے ہوتے، یوں کہہ لیجیے 100 سال کے اندر 1700 میں اس نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ اس ملک میں چونکہ مجھے یہ بات کہنی ہے، یہ ایک مکتب ہے، ایک دینی ادارہ ہے، جب اس نے اس ملک پر قبضہ کر لیا تو ان کے قبضہ کرنے کے بعد سن 1801 میں ایک فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ اس سے پہلے اس ملک میں کبھی بھی تعلیم کو 2 حصوں میں بانٹا نہیں گیا تھا۔ آپ جتنی تاریخی مسجدیں دیکھیں گے، بڑی سے بڑی پرانی، 100 سال 200 سال 500 سال سے ہے یہاں، اس کے اندر کمرے بہت سارے ملیں گے، چاروں طرف کمرے ملیں گے۔ یہ مسجدیں تعلیمی ادارے تھے، اور ان تعلیمی اداروں میں جس طریقے سے مذہبی تعلیم دی جاتی تھی، قرآن و سنت سکھایا جاتا تھا، ایسے ہی سائنس اور جغرافیہ، جسے آپ دینی علوم کہتے ہیں، وہ بھی سکھائے جاتے تھے۔ الگ سے کوئی کالج اور یونیورسٹی نہیں تھی، یہی مسجدیں، کالج بھی تھی، مدرسہ بھی تھا، یونیورسٹی بھی تھی۔ 1801 میں جب فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی کلکتہ میں انگریزوں نے، اور وہاں سے انہوں نے اس علم کے مرکز کو تقسیم کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد انگریز گورنر جب ہندوستان سے انگلینڈ واپس گیا تو وہاں جا کر اس نے ایک پروگرام میں کہا کہ میں نے ہندوستان میں ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی ہے، یہ سن 1801 کی بات ہے،
ایسے ادارے کی بنیاد رکھی ہے جس سے وہ ہندوستان میں بسنے والے لوگ رنگ و نسلوں کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے، لیکن فکر و مزاج کے اعتبار سے وہ انگریز ہوں گے۔ ان کی بدنیتی کو ہمارے اکابر بزرگوں نے، علماء نے محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے بعد اپنے مذہب، تہذیب، ثقافت کو بچانے کے لیے الگ سے ادارے کی قیام کی بنیاد کی کوشش شروع کی۔ چنانچہ 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ایک مکتب کی شکل میں ہوا۔ کیوں؟ تاکہ اس ملک میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کی مذہب الگ ہے، ان کی ثقافت الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، وہ محفوظ کر سکیں۔ آج جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی کی کڑی ہے، اور اس نسبت پر اس کے بعد سے اکابر نے ان انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ تنہا 200 سال تک اس ملک میں انگریزوں سے مقابلہ کرنے والے صرف اور صرف مسلمان تھے۔ آپ اب سنتے ہیں کہ اس میدان میں مہاتما گاندھی شریک ہوئے، اور وہ سپہ سالار تھے، وہ قوم کے بابا آدم تھے اس ملک کے لیے۔ تو ان کو قومی ہیرو کس نے بنایا؟ انہیں لے کر پورے ملک میں کون گھومنے والا تھا؟ ان کا تعارف کس نے کرایا؟ مسلمان علماء کرام نے۔ اس ملک کی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے مل جل کر حکومت جو انگریزی تھی ان کے خلاف لڑنے کے لیے ایک پلان بنایا۔ تو یہ وہاں سے ہم تاریخ کو شروع کرتے ہیں، لیکن 200 سال پہلے کی تاریخ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ فرق ہے، اس ملک میں آزادی کے ساتھ ایک قومی دن منایا جاتا ہے ملک کی آزادی کے لیے 15 اگست، اور ایک قومی دن منایا جاتا ہے 26 جنوری۔ تو یہ یوم جمہوریہ ہے۔ اس ملک میں جو دستور، آئین اور قانون بنے ہیں وہ سیکولر بنیاد پر بنائے گئے ہیں، مذہبی بنیاد پر نہیں بنائے گئے، سیکولر بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو لوگ اس ملک کی آزادی میں شریک نہیں تھے، بلکہ